لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب پر عرش کے وزن جتنا ایک اللہ کا پسندیدہ کلمہ ماہ رجب میں جو بندہ 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ کا لاڈلا ہوگا، جو مانگے گا ملے گا اور اللہ پاک اسے اس کلمے کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وہ سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت ہی نماز ادا کرنے کے بعد ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اپنی جائے نماز پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر دن چڑھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تیرے بعد ایسے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں کہ اگر تیرے آج کے وظیفے کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ وہ کلمات یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کی تعریف اور اس کی پاکی ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اور اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ جو کوئی رجب کے اندر یعنی رجب کے مہینے میں ان کلمات کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یعنی 3 مرتبہ پڑھے، اس کا رزق کھول دیا جائے گا، اس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہوگی، اللہ پاک کے بزرگ بندوں میں یعنی برگزیدہ بندوں میں شامل کیا جائے گا، اس کی اس زندگی میں سکون شامل ہوگا اور اگلی زندگی یعنی قبر اور حشر کی زندگی میں کوئی خوف نہ ہوگا۔ بھوک، پیاس، تنگ دستی، جادو، جنات، ہر طرح کی منفی چیزیں اس سے دور کر دی جائے گی۔ اگر میں یہاں یہ کہوں کہ شیطان اس سے دور بھاگتا جائے گا تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا کلمہ ہے۔ آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس کو پڑھا کرے اور رجب کے مہینے میں خصوصاً آپ اس کو پڑھے، انشاءاللہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ جس نے عمل کرنا ہے وہ 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ کر کے اللہ اکبر لکھ دے، اجازت ہے۔ اور اگر کسی کو بتانا ہے تو اس کو کہیں وہ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر ہمیں ہدیہ کرے۔ اس کے بعد آپ ان کی جگہ کمنٹ میں یا رب لکھ دینا، اس کو بھی اجازت مل جائے گی۔ دعا میں یاد رکھیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ یہ وظیفہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کسی ایک انسان کا بھلا یعنی فائدہ ہو جائے تو وہ آپ کے لیے دعا لازمی کریں گے۔ اے میرے مولا کریم، مجھے توفیق بخش کہ میں ایمانداری سے اپنے تجربات اور بزرگوں کا دیا ہوا علم خلق خدا کی خدمت کے لیے من و عن پیش کر سکوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے الفاظ، وہ دعا جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود پڑھا کرتے تھے، وہ کلمات جس کا وزن عرش سے بھی زیادہ ہے، اور اس پاک اور بابرکت مہینے میں یعنی رجب المرجب کے مہینے میں اگر ہم اس کو پڑھیں، اس کو معمول بنا لیں تو ایک سب سے بڑی بات اللہ پاک کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی، رزق کھول دیا جائے گا۔ اور جب سب سے بڑی بات جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے۔ تو اس پاک اور بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھائے، اس کلمے کو اپنی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ
پڑھے، خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی تاکید کرے، انشاءاللہ اللہ پاک کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ ہمیں بھیجیے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام، اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہو مقصد بھی لازمی مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے میں استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو، ہمارا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔